اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر الانشراح کی ٹیم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس بار بقرعید کے پروگرامز کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں انشاءاللہ ہم پوری سیریز بقرعید کے پروگرامز چلائیں گے اور اس میں آپ قربانی کی فضیلتیں، قربانی کے احکام، اس کے مسائل اور دیگر اس کے مسائل پر ہم بات کریں گے اور آپ کی رہنمائی کریں گے۔ آج کا فرسٹ پروگرام جو ہے وہ قربانی کی فضیلت اور قربانی کس طرح مشروع ہوئی، اس پر ہم انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں قربانی کی بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں بیان ہوئی۔ قربانی کے وجوب پر سب سے جو مشہور و معروف آیت ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، بس آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں اور نماز ادا کریں۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو قربانی کا لفظ ہے وہ قربانی کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم اگر دیکھیں تو قربانی کی احادیث طیبہ میں بڑی فضیلتیں بیان ہوئی، خاص طور پہ سنن ابن ماجہ شریف میں اور سنن الترمذی میں قربانی کا پورا باب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرامین ارشاد فرمائے تو اس کا پورا باب محدثین نے باندھا ہے۔ چنانچہ اس کی فضیلتوں پر چند ایک احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ تو پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس قربانی میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس قربانی میں ہر جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو چونکہ علم کا اور فضیلتوں کا اور ایک دوسرے سے فوقیت لے جانے کا، ثواب حاصل کرنے کا اتنا شوق و ذوق تھا کہ صحابہ کرام نے پھر ایک سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر قربانی یعنی اگر بالوں والا جانور نہ ہو، اون والا ہو، تو اس کے بدلے میں کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ایام قربانی یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی عمل اتنا محبوب نہیں جتنا اس کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانا محبوب ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ روز قیامت تمہاری قربانی کے جانور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، وہ اپنے بالوں، اپنی سینگوں اور اپنے کھروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور جس شخص کا جانور ہوگا وہ اس شخص کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کرے گا اور اس کی مغفرت و بخشش ہوگی۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ قربانی کی تو وہ قربانی آتش جہنم سے حجاب بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے گی اور اس شخص کے لیے آتش جہنم سے حجاب ہوگی۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اور اپنی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اٹھو، اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ رب العزت تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی لخت جگر سیدہ پاک نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ فضیلت میں عموم ہے، یہ عام ہے، یہ میری تمام امت کے لیے ہے۔ تو ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ قربانی کی کتنی فضیلت اور کتنی عظمت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کثیر احادیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس جانور کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا اور کس جانور کو قربان کرنا پسند فرمایا۔ بعض روایتوں کا مفہوم یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فربا اور خوبصورت جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں، یعنی جس کے کھر، جس کی آنکھیں، اور بعض اوقات چت کبرا جانور ہوتا ہے یعنی بلیک اینڈ وائٹ جسے کہتے ہیں یا براؤن اینڈ وائٹ، تو اتنا خوبصورت جانور ذبح کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی کی مشروعیت کیسے ہوئی اور کہاں سے یہ عبادت چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو یہ قربانی بڑی قدیم عبادت ہے، قدیم ان سینس کہ یہ قربانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اور آپ کو صرف عطا نہیں کی گئی، بلکہ اس قربانی کی اگر ہم ابتدا دیکھیں، اس کی آغاز دیکھیں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پورا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اللہ کی طرف سے خواب دیکھا اور پھر ایک میدان میں لے کر گئے اور ان کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا اس خواب کی تکمیل کے لیے، تو وہاں سے ابتدا ہوئی۔ چنانچہ قرآن میں اللہ رب العزت اس پورے واقعے کو ارشاد فرماتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو کوٹ فرماتا ہے اللہ رب العزت، جس میں حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، کہ مولا مجھے اولاد کی نعمت سے نواز۔ اب مفسرین لکھتے ہیں چنانچہ یہ جو
مختلف تفاسیر کا خلاصہ ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلا نکاح ہوا وہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور آپ کے بطن اقدس سے آپ کو اولاد عطا نہ ہوئی تھی، اللہ کی حکمت تھی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ سیدہ سارہ نے ہی حضرت ابراہیم کو یہ مشورہ دیا کہ چونکہ میرے بطن سے آپ کو اولاد نہیں ہوئی لہٰذا آپ سیدہ حاجرہ سے نکاح فرما لیں۔ جب حضرت ابراہیم نے سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کے بطن اقدس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا، اور جس بیٹے کا نام اسماعیل تھا۔ تو اللہ رب العزت جب یہ دعا مانگی تو اللہ رب العزت اب اس دعا کے جواب میں خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے کہ فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری سے نوازا جو بڑا ہوگا اور جو اپنے والد کا شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کام کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ یہاں پہ گویا اللہ رب العزت نے کچھ نشانیاں بتائی کہ ہم بیٹا بھی عطا کریں گے، وہ بڑا بھی ہوگا اور اپنے والد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کا ہاتھ بٹانے کی وہ ہمت و طاقت بھی رکھے گا۔ اب اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام۔ اب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا پورا واقعہ بیان فرماتا ہے کہ جب وہ بیٹا کچھ بڑا ہوا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب وہ بچہ بڑا ہوا اور اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ خواب دیکھا تھا اور یہ خواب نبی کا تھا تو یہ خواب میں کسی قسم کا شیطانی وسوسہ داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ قال یا بنیا، فرمایا میرے بیٹے انی اری فی المنام، کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ فرماتے انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رضا ہے۔ یہاں پر علماء نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ چونکہ نبی کا خواب تھا، خواب اللہ کی طرف سے تھا، وحی تھا، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے ان کی رضا پوچھ رہے ہیں کہ فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہاری رضا کیا ہے۔ یہاں پہ دو حکمتیں بیان فرمائی کہ ایک تو اولاد کو اعتماد میں لینا، اولاد سے اس کی رائے پوچھنا، یہ نبی کی سنت ہے، اور دوسری حکمت اس کی یہ بیان فرمائی کہ حضرت اسماعیل کو پہلے ہی اس بات کی خبر دینا چاہتے تھے کہ اللہ کا چونکہ خواب ہے تو ہم نے اس کی تکمیل تو کرنی ہے، لیکن تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم نے اس ذبح کے وقت یا اس آزمائش پر اترنے کے وقت گھبرانا نہیں ہے، تمہارے دل میں وحشت نہ آئے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آگاہ کر دیا تھا۔ چنانچہ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے فرمائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ فرماتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، والد صاحب کیجئے جو کرتے ہیں، آپ کو جو حکم دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک بچہ جو ابھی 13 یا 14 سال کا ہے، جو بلوغت کی عمر کو ہے، جو ابھی پروان چڑھ رہا ہے جوانی کے، اس کے آپ صبر کا عالم دیکھیے کہ کیا تھا کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، چھوٹی آزمائش نہیں تھی، لیکن حضرت اسماعیل فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو حکم ہو آپ کیجئے، میں اس پر راضی ہوں۔ فرماتے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ جب آپ یہ آزمائش پر اتر رہے ہوں گے، اللہ کے حکم کی تکمیل کر رہے ہوں گے تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں بھی علماء نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر فقط اتنا بھی فرما دیتے کہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ستجدونی من الصابرین، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، تب بھی کوئی اس میں مذائقہ نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی کے شہزادے ہیں، اللہ کی آزمائش پر اتر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا انشاءاللہ من الصابرین، کہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی اگر صرف اتنا فرماتے ستجدونی من الصابرین تو ذرا سی ایک یہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ کمال کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میرا کمال ہے، لیکن ساتھ فرمایا انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے تمام کام کاج میں اس جملے کو شامل کر لینا چاہیے، اللہ کی رضا کو شامل کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے فلما اسلما وتلہ للجبین، یہاں پر مفسرین نے جو بعض تفاسیر کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ عمر کے ایک حصے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے، اولاد کی نعمت سے بڑی نعمت تھی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو سیدہ حاجرہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ بیٹے کو تیار کرو، اس کو دوست کی دعوت پہ لے کے جانا ہے۔ اور بعض تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ چونکہ ان کے گھر پہ مہمان آئے ہوئے تھے تو ان کو ایک جنگل میں لکڑیاں تلاش کرنے جانا تھا۔ سیدہ حاجرہ نے اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کی، اپنے بیٹے کو اچھے طریقے سے تیار کیا، پیارا سا جوڑا پہنایا، سر پہ بالوں پہ تیل لگایا اور تیار کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں،
یہاں پر بھی شیطان پیچھے نہ رہا، اپنا کام کرنے کے لیے آ گیا۔ چنانچہ وہ سب سے پہلے سیدہ ہاجرہ کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ کہا اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا ہے۔ کہا کس مقصد کے لیے گیا ہے؟ کہا گھر پہ مہمان آئے ہوئے ہیں تو وہ چولہا جلانے کے لیے لکڑی تلاش کرنے گئے۔ کہا نہیں، وہ اس کام کے لیے نہیں گئے، بلکہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ بچے کو ذبح کرنا ہے۔ تو سیدہ ہاجرہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے؟ یہ تو وہ اولاد ہے کہ جو دعاؤں سے ملی ہے، پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا۔ تو شیطان کہنے لگا کہ ہاں یہی حکم ہے۔ کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں، اس کے والد اس پر راضی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میرا اسماعیل پر اس پر راضی ہوگا۔ جب وہاں پر بات نہ بنی تو پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور کہا کہاں جاتے ہو شہزادے؟ کہا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ لکڑیاں تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، آپ کے والد صاحب آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون باپ اپنی اولاد کو ذبح کرے گا؟ کہا ایسا ہی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ کہا اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں اور میں بالکل اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ذبح ہوں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے جب دونوں جگہ سے بات نہ بنی، تو کہا کہ اتنی عمر کے ایک حصے میں بڑھاپے کے ایک حصے میں بیٹا ملا ہے اور یہ بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کو ذبح کر دو گے؟ کہا اب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پہچان گئے کہ یہ شیطان اور شیطانی وار ہے، پتھر اٹھایا اور اس کی طرف پھینکا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور فرمایا کہ تو شیطان ہے، یہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، میں اس کی تکمیل کروں گا۔ اب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مینا کی وادی میں جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے جو ہے خواب کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سامنے سے ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے ابا جان، مجھے پیشانی کے بل لٹائیے گا، تاکہ آپ جب مجھے قربان کرنے لگیں، چھری پھرائیں، تو آپ کے دل میں ذرا سی رنجش نہ آئے اور مجھے دیکھ کر آپ کا دل جو ہے پگھل نہ جائے اور آپ کا ہاتھ رک نہ جائے، چونکہ ہمیں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اس لیے مجھے پیشانی کے بل لٹائیے گا۔ اور مفسرین نے دوسرا قول بھی اس کا نقل کیا کہ جیسے ہم اپنے جانوروں کی گردن کو بل دے کر وہ کرتے ہیں تاکہ رنگیں اس کی تنگ جائے، اسی طرح حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادے کو لٹایا۔ اب وہ چھری پھرا رہے ہیں لیکن چھری نہیں چل رہی، حالانکہ چھری کا کام کاٹنا ہے۔ اب چاہتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی چھری کو پیچھے کر لیتے کہ میں نے تو اپنا کام کیا، چھری نہیں چلی، لیکن پہلی بار جب چھری نہیں چلی تو آپ نے اس چھری کو مزید تیز کیا اور پھر چلانے کے لیے کوشش کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اب حضرت ابراہیم نے چھری سے سوال کیا کہ تیرا کام تو کاٹنا ہے، تو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھری نے اپنی زبان حال سے کہا کہ آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جب اس نے نہیں جلایا تو میرا کام اگرچہ کاٹنا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ اسماعیل کے ایک بال کو بھی میں کاٹوں۔ اب اللہ رب العزت نے ایک دمبے کو فدیے کے طور پہ بھیجا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس دمبے کو قربان کیا گیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ کہ ہم نے ابراہیم کو ندا دی، قد صدقت رؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو آزماتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے اسی آیت مقدسہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بھی بھیجی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ایمان والے بندوں میں، نیک بندوں میں شامل کیا۔ تو یہاں پر اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا، کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہاں پر ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے، ہم ہر سال قربانی کے جانور لاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور اب تو 2-3 سال سے قربانی جس سیزن میں آ رہی ہے تو ہمارے بچوں کی اسکول کی ویکیشنز بھی ہوتی ہیں، تو ہم جلدی قربانی کے جانور لے آتے ہیں، ہمارے بچے اس میں لگے رہتے ہیں۔ جب قربانی کا وقت آتا ہے تو ہمارے بچوں کو ایک الگ انسیت ہو جاتی ہے اس قربانی سے، اور کتنی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری بچوں کے آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں، ایک الگ انسیت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب ہمیں ایک قربانی کے جانور سے انسیت ہو جاتی ہے اور بچوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو وہ کیسا وقت ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کے گردن پہ چھری پرانے سے دریغ نہیں کیا اور اللہ کے جو ایک آزمائش تھی اس کی تکمیل کے لیے پورا اترے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس پورے واقعے کو غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کو یاد رکھ کر اگر ہم قربانی کریں تو ہماری قربانی میں ایک الگ ہی شوق و ذوق آئے گا۔ اسی طرح جو میں نے احادیث بیان کی کہ حضور علیہ السلام فربے جانور کو پسند فرماتے، خوبصورت جانور کو پسند فرماتے، تو ہمیں خوبصورت اور فربا جانور لانا چاہیے، اچھی بات ہے اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قربانی کے معاملے میں ہمارے دلوں میں کہیں ریاکاری تو شامل نہیں ہوتی، کیونکہ ایک بندہ اگر لاکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، اس کو اس حساب سے اپنی 2.5% کی زکوٰۃ نکالنی ہے، لیکن ایک بندہ چاہے جتنا ہی امیر ہو اس کو صرف قربانی کا ایک ہی حصہ نکالنا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے معاملے میں بڑے سست نظر آتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے میں بڑے سست نظر آتے ہیں، لیکن قربانی میں اگر ایک بندے کے پاس کم پیسے بھی ہوں وہ زیادہ قربانی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس میں بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے،
لیکن اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اس لیے قربانیاں کرتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ہماری سراؤنڈنگ میں لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اور لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ہم اس کا سوچ کے اپنی قربانیوں کو اس طرح کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اگر ریا شامل ہو جائے تو ہماری قربانی ضائع ہو. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان واقعات کو ذہن میں رکھ کر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.